تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ذکر پنجتن۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی۔ پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام ذکر پنجتن۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے پنجتن پاک کی چوتھی کڑی یعنی امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں بات کی تھی۔ آج ہم پنجتن پاک کی آخری کڑی یعنی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے مہمان مفتی ابوالعرفان صاحب فرنگی محلی قبلہ سے بات کریں گے۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام کائنات کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں صاف صاف کہا ہے، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں صاحبان عقل سیرت اہل بیت کا مطالعہ کریں گے تو ان کے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت اطہار اپنے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے اور بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پروردگار عالم کلام پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کبھی بھی میرے علاوہ کسی غیر کی پیروی نہ کرنا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کی اور ہمیشہ غیر کی اطاعت سے دور رہے۔ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور اسے بچانے میں خرچ کر دیا۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر پروردگار اور مرضی پروردگار میں بسر کیا۔ ناظرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں پنجتن پاک کی 5ویں کڑی یعنی امام حسین اسلام کی حیات طیبہ پر بات کریں گے اپنے مہمان مفتی ابوالعرفان صاحب قبلہ لکھنوی سے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کی جان کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کر کے نوک نیزہ پر بھی اللہ کی مدح و ثنا اور اس کا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ یہ وہی امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کا انکار کر کے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ آپ ہی نے یہ ارشاد فرمایا، اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آپ کے بارے میں جوش ملی آبادی کچھ اس طرح کہتے ہیں، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے
دشت بلاؤ غم، صبر مسیح، جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم بات کرتے ہیں شہید کربلا، حق کے علمبردار حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اپنے مہمان عالی جناب مفتی ابوالعرفان صاحب قبلہ فرنگی محلی صاحب سے۔ آج میں چاہوں گا آپ سے کہ آپ شہید اعظم رسول اللہ جناب فاطمہ، حضرت علی اور امام حسن کے ہر دل عزیز امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کچھ بتانے کی زحمت کریں۔ میں سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت تبرکاً پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آیت بھی شہید کربلا سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ و تقدس ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور بے شک ہم تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کی کمی کی وجہ سے، ان کے اوپر تباہی اور بربادی آنے کے سبب سے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں کے ذریعے سے، اور وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں کے ذریعے سے۔ اور آپ بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان باتوں کے اوپر، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کی امانت ہیں اور اسی تک کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں جو نازل ہوئی ہے، یہ تمام لوگوں کی آزمائش کا اس میں حکم دیا گیا ہے، لیکن عام لوگوں کے علاوہ جو خاص لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا اثر زیادہ مرتب، یعنی اللہ امتحان لے گا، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان لیتا ہے، سب جان سے، مال سے، اولاد سے، اپنی جانوں سے، اپنے پھلوں ہر کے طریقے سے۔ تو یہ آیت ہمارے متعلق بھی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے قدم قدم پر ہم کو جب ان حالات کا سابقہ پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر صبر کا اظہار کرتے ہیں، یا اس کے دامن کو چھوڑ کر کے ہم بے صبری کا اظہار کرنے کے ساتھ اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ تو اس معاملے کا، اس امتحان کا تعلق چونکہ شہدائے کربلا کے اوپر زیادہ منطبق ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ ہاں، کہ ان کا ہر طریقے سے امتحان لیا گیا اور وہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے صبر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بے شک۔ اب میں چاہوں گا کہ حضرت امام حسین کے مناقب کے بارے میں جو احادیث ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی ناظرین کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہم کو اس سے برکت و سعادت بھی حاصل ہو اور آپ کی محبت کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کر کے آ جائے۔ یہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو حضرت یعلی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور پردوس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے احب اللہ من احب حسیناً، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے جس نے
حسین سے محبت رکھی۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چوستے تھے جیسے کہ کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ یمتص لعاب الحسین کما یمتص الرجل التمرا، کہ آپ حضرت حسین کے لعاب دہن کو ایسے چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ نور الابصار سے نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو تمام زمین والوں سے محبوب ہونا حضرت حسین کا کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب آپ سب کو سب سے زیادہ محبوب قرار دے رہے ہیں ان کو، تو کیا ہمارے لیے وہ نبی کا یہ فرمان مناسب نہیں ہوگا کہ ہم اس پر عمل کریں اور حضرت حسین کو سب سے زیادہ محبوب گردانیں؟ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بھی حدیث جو ہے وہ مشکوٰۃ شریف سے نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا ہے حاذان ابنایا و ابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ تو یہاں حضرت حسین سے محبت تو الگ رہی، لیکن جو ان کو چاہنے والے ہیں، جو ان کے اوپر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے والے ہیں، ان کی بھی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ تو اب جو حضرت حسین کا چاہنے والا ہے، ان کو محبوب سمجھنے والا ہے اور ان کی عقیدت میں پھول نچھاور کرنے والا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوگا۔ اور جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، جو ان کی شان میں بد عقیدگی کرتا ہے، جو ان کے لیے نفرت رکھتا ہے، جو ان کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ غدار تھے، تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ تم اس حدیث کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو ذرا دیکھو تو تمہارا ایمان تم کو کہاں لے کے جا رہا ہے۔ مفتی صاحب میرا صرف ایک سوال ہے کہ یہ حدیثیں جو ابھی آپ نے بیان کی جی کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جی، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست حسین کو رکھتا دوست رکھتا ہے، ہے، خدا اس پہ غضبناک ہوتا ہے جس کے ساتھ حسین حضرت امام حسین السلام غضبناک ہوتے ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود بھی صرف 50 سال کے بعد، جی 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے جی جی اور 61 میں کربلا ہوئی ہے، جی صرف 50 سال کے بعد آپ کی آل پر کسی نے کھانا بند کر دیا، کسی نے پانی بند کر دیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھیوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے اعزاء کو تڑپا کر قتل کر دیا گیا، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر نماز بھی ہو رہی تھی، روزے بھی تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو ذرا سا نہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھیکیدار بھی بنائے ہیں اور دوزخ کا بھی پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو جو نبی کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ نبی کے برابر میں ہوگے۔ بے شک المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کو وہ زیادہ چاہتا ہے۔ تو جو نبی کے چاہنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جو نبی کے اہل بیت کے ساتھ ایسے
غلط طریقے اپنانے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے سردار تو بنیں گے. لیکن کلمہ بھی پڑھتے تھے, نہیں تو کلمہ, نماز روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت و فرما برداری بھی تو واجب ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہمارے ایمان میں داخل ہے. اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں چوری بھی داخل ہے. تو اب اسی طرح سے جو حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ بھی ایک بہت بڑا زبردست امتحان تھا حضرت حسین کا. اور حضرت حسین کے علاوہ ہمارے سامنے ایک سنت بھی پیش کی گئی تھی کہ دیکھو حضرت حسین یہ کارنامہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے امتحان دیا تم میں سے کتنے دینے والے. نہیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بہت اچھا میسج دے رہے ہیں. لیکن ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی, ہم کو آج ترجمے کی ضرورت ہے. ہم اپنی نماز میں یہ درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دنیا بھر کے مسلمان یہ درود بھی پڑھتے ہیں, ان کو ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں تھی, آل محمد کو پہچانتے بھی تھے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اتنی بڑی بات چیت کر دی. نہیں تو اتنی بڑی بات چیت جی, نماز میں روحانیت ہونا چاہیے. اگر روحانیت ہے تب تو نماز ہے, اور روحانیت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ نبی کی اور اہل بیت نبی کی محبت ہے. اور جس کے اندر نفسانیت آ گئی وہ کتنا بڑا عابد و زاہد کیوں نہ ہو, شیطان سے بھی بڑھ کر کیوں نہ ہو, اگر اس کے دل میں محبت نبی نہیں ہے, اہل بیت نبی نہیں ہے, تو ظاہر میں تو مسلمان لوگ اس کو سمجھیں گے, لیکن باطن تو اس کا ویسے ہی ہوگا جیسے یزید کا ہوا. بہت اچھی بات چیت آپ نے کی. تو اب یہاں پر میں آپ کے سامنے, اب چونکہ وقت بہت کم ہے, میں مختصر بات میں آپ سے اپنے کلام کو مختتم کرنا چاہوں گا کہ یہاں قرآن نے فرمایا کہ ہم تم کو آزمائیں گے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جتنا قریب تھا اس کو اتنا ہی کس کے آزمایا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا, آگ میں ڈلوایا ان کو. ان کے بیٹے کو کیوں بچایا؟ اس وجہ سے کہ ابھی ان کے ذریعے سے بہت سا کام باقی تھا, اگر ان کی قربانی ہو جاتی تو آگے کی قربانیاں جو تھیں مفقود ہو جاتی. تو اب یہاں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے. اسی طرح سے ہم آگے جب بڑھیں گے, آگے بڑھتے بڑھتے بہت سے واقعات ایسے ہیں. اب ساری قربانیوں کے بعد اگر ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان کے واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تم کو بھوک سے آزمائیں گے. آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین اور ان کے پورے خیمے والے 3 دن کے بھوکے تھے یا نہیں تھے. بے شک. اور ان کے ساتھ ان کے گھر کے معصوم بچے بھی ہیں, ان کی عورتیں بھی ہیں, اور سارے گھر والے ان کے ساتھ ہیں. کیا ان کو اس بات کا انجام نہیں معلوم تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا؟ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ پیاسے بھی تھے. یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ کوئی بھی زبردست سے زبردست ظالم دہشت گرد کیوں نہ ہوگا, اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کوئی معصوم بچہ پیاس کے لیے تڑپتا ہو, اس کو پانی نہ دیا جائے. لیکن یہاں جو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی اصغر کو ان بجائے پانی پلانے کے جام شہادت پلایا گیا. اس کے بعد ایک آدمی کا جنازہ ایک آدمی کے لیے اٹھانا کتنا دشوار ہوتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے دوش مبارک پر اپنے بھتیجوں کا, اپنے بھانجوں کا, اپنے سارے اعزاء کا جنازہ اٹھا کر کے لے جانا, کیا اس سے بڑھ کر کے کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ ایک شخص کا جنازہ آدمی کے لیے اٹھانا دشوار ہو جاتا ہے, چاہے کہ وہ حسین نبی کا چہیتا, نبی کا نواسا, جس کے اوپر ساری نبی کی دولت قربان, جنہوں نے اپنے بیٹے کو ان کے اوپر قربان کر دیا. آج اس کی یہ حالت ہے کہ وہ سارے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو اٹھا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر سجدے میں وہ اپنی جان قربان کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ان کے اہل بیت کے ساتھ بات کے ہنگامے ہوئے اور جس طرح سے ظلم و ستم ڈھایا گیا, اس سے بڑھ کر کے تو کوئی امتحان نہیں ہو سکتا. تو میں یہ چاہوں گا, میں کہنا چاہوں گا کہ ساری قربانیاں ایک طرف, ساری قربانیاں 1 2 3 سے زیادہ کہیں نہیں پائی جاتی ہیں. جتنے شہید ہوئے
وہ سب شہید ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، اور یہاں حضرت امام حسین نے اپنے پورے کنبے کی قربان دی۔ حضرت ابراہیم نے خالی اپنے بیٹے کو قربان کیا، اسماعیل کو، اور انہوں نے 72 ساتھیوں کے ساتھ جب قربانی دی تو یہ قرآن کا امتحان ان کے اوپر پورے کا پورا ثابت ہوتا ہے، اور ان کا درجہ بڑا سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے۔ اور پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ اللہ نے ان کو مُصِيبَةٌ بشارت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کسی کی زبان پر اف تو نہیں آیا۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب، بہت اچھے رخ پر ہماری گفتگو آ گئی جی جی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل پیاس سے بے چین تھے، اور ان کو پیاسا دیکھنے کے بعد، ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھنے کے بعد جی 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 جناب ہاجرہ بے چین ہوں جی 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 اور صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں بے شک۔ دوڑی۔ آج امت مسلمہ لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد اس یاد کو جب سے لے کر آج تک قائم رکھے ہوئے، جی 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 اور یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے جی تو آپ نے بھی صفا و مروہ کے درمیان میں اس تکلیف کو جی اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد جی کیا کیا جی کہ اس عمل کو انجام دیا۔ جی 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 تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ آج وہ بچہ جو تھوڑی دیر پیسا رہا، یعنی جناب اسماعیل، جی 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 جناب ہاجرہ جو تھوڑی دیر تکلیف میں دوڑتی رہیں، ان کی یاد کو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جی جی منانے کی بات چیت ہوتی ہے، جی جی اور جب رسول اللہ کا پورا کنبہ جی جی بھوکا و پیاسا قتل کر دیا گیا، جی جب ان کی یاد کی بات چیت ہوتی ہے جی تو لوگ کہتے ہیں کب تک منائیے گا، 14 سال سے منا رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، جی یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے، جی 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 جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ جی جی تقویٰ ہے۔ بے شک تو پہاڑوں کی تعظیم کرنا، جی صفا اور مروہ جی دو پہاڑیاں ہیں، جی جی ان کی تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کی بات چیت ہے، جی 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 اور جو متقی ہیں، جی تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تو اللہ نے نشانیوں کے طور پہ حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو عبادت میں شامل کر لیا۔ تو جب وہ حضرت ہاجرہ کی دوڑ کو عبادت میں شامل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوتا، اور اس طرح سے حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ ہوتا، اور جس طرح سے آپ نے صبر و ضبط کا امتحان دیا ہے، تو شاید کربلا میں بھی کوئی ایسا مقام مقرر کر دیا جاتا کہ جہاں پہنچنے کو اور کچھ نہ کچھ عبادت کو کرنے کو اس میں شاعر اللہ میں جی 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 شمار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ حالات نہیں ہیں جی تو اس کے باوجود بھی چونکہ شاعر اللہ کی عظمت ہمارے سامنے موجود ہے، مثال شاعر موجود ہے، اللہ تو اللہ والوں کی تعظیم سے بنتا جی ہے۔ جی تو اب ہمارے نزدیک بھی تو حضرت حسین ایک لائق تعظیم شخصیت تھے، نبی کے محبوب چہیتے نواسے تھے، اللہ کے بھی محبوب بندے تھے، اور اللہ کی رضامندی ہی میں انہوں نے اپنی جان یہ اپنی جان نہیں اپنے 72 ساتھیوں کی جان دی، وہ بھی اس حالت میں کہ قرآن کے سارے امتحانات اس میں موجود تھے۔ جی 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 تو اب اگر ہم اس کو کسی طور پہ مناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ شاعر اللہ میں وہ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ کوئی چشمہ کیسا لگائے ہوئے ہے، منانے کوئی میں فرق ہو چشمہ سکتا ہے۔ کیسا لگائے ہوئے، کوئی کسی طریقے سے مناتا ہے، لیکن جو بہتر طریقے ہمارے سامنے ہیں ان کے منانے میں کبھی علماء نے اختلاف نہیں کیا ہے اور کبھی انہوں نے منع نہیں کیا ہے۔ کل بھی یہ دن منائے جاتے رہے اور آج بھی منائے جاتے ہیں۔ اب اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس نیک کام کو نہیں روکا جا جو سکتا۔ لوگ منع کر رہے ہیں، نہیں تو اب منع کرنے والے تو وہی ہے، اب جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ کب چاہیں گے کہ آپ مسجد میں جاؤ؟ بہت صحیح بات۔ جو شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ مسجد میں جاؤ۔ تو اب اسی طرح سے نیک بندوں کی یاد منانا اور ان کے طریقے کو بیان کرنا، ان کے فضائل کو سمجھنا اور ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارا اپنا طریقہ ہے، اور یہ ہم کو اس بات سے
آمادہ کرتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے ان امتحانوں میں پاس ہونے کی کوشش کریں، جس طرح سے شہداء کربلا نے، حضرت امام حسین نے جامع شہادت کیا اور اللہ کے حکم کی انہوں نے اطاعت کی اور اپنے دین حق سے وہ دستبردار نہیں ہوئے اور نہ کسی ظالم کے آگے، کسی فاسق کے آگے، کسی بے دین و گمراہ کے سامنے انہوں نے گردن نے جھکائی، نہ اس کی بیعت کی۔ معاف کیجیے گا مفتی صاحب، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اپنی اس گفتگو کو اگلی ایپیسوڈ میں ہم جاری رکھیں گے۔ جی ناظرین، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے کی باتیں ہوں گی۔ تب تک شوکت عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ پنجتن